اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خوش نصیب بیوی اور کامیاب شوہر قسمت سے ملتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں جو ہر کامیاب رشتے میں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا مستقبل میں ایک خوبصورت ازدواجی زندگی چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے خوش نصیب بیوی اور کامیاب شوہر کی 6 نشانیوں کی۔ جن لوگوں میں یہ نشانیاں ہوتی ہیں، ہر انسان وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہو، محبت ہو اور کامیابی ہو، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط شادی شدہ زندگی کے پیچھے کچھ خاص راز ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو ایک خوش نصیب بیوی اور کامیاب شوہر کی پہچان دیتی ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ شاید ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کی زندگی سے جڑی ہوں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں محبت اور کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مس مت کیجیے گا۔ اور یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپلائی کرنے کے لیے بھی ہے۔ شادی صرف ایک ریلیشن شپ نہیں ہوتی ہے، یہ ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے۔ ہر بیوی خوش نصیب نہیں ہوتی اور ہر مرد کامیاب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جن گھروں میں آج ہم بات کرنے والے ہیں، یہ 6 ہیبٹس ہوتی ہیں، وہ میرج واقعہ میں بڑی پیسفل، اسٹرانگ اور لانگ لاسٹنگ بن جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی شادی کو جو ہے وہ سکسیزفل بنانا چاہتے ہیں یا مستقبل میں ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ اچھے اچھے ٹاپکس پر میں لے کر، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اچھے سے ٹاپکس لے کر آؤں جس میں زندگی میں جو ہے وہ ان سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو آئیے ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ ان کو ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ میرج لائف کو جو ہے وہ ایک ہیپی میرج لائف کو بنا سکتی ہیں۔ ایک شادی شدہ زندگی جو ہے وہ آپ کی اسٹرانگ اور پیسفل اور جو ہے وہ ہیپی بن سکتی ہے۔ کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو اگر فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم جو ہے وہ بہت ہی زبردست آپ کی لائف جو ہے وہ گزر سکتی ہے اور بن سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، ایک دوسرے کی عزت کرنا، رسپیکٹ۔ کامیاب شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی عزت صرف اکیلے میں نہیں کرتا بلکہ سب کے سامنے بھی کرتا ہے۔ عزت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ سب سے مین مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ عزت ہی نہیں کرتے ہیں۔ کسی بھی ریلیشن میں جو ہے وہ عزت ہونا بہت ضروری ہے، اور خوش نصیب بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنی شوہر کی قدر کرتی ہے۔ جہاں رسپیکٹ ختم ہو جائے وہاں پیار بھی ویک ہو جاتا ہے۔ رسپیکٹ کے بغیر کوئی بھی ریلیشن شپ سروائیو نہیں کر سکتا ہے، اس لیے عزت دو اور لو۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ رسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ اگر رسپیکٹ نہیں کریں گے، بیوی شوہر کو عزت نہیں دے گی تو ریٹرن میں اس کو کیسے ملے گی؟ آپ تو تڑاک سے بات نہ کریں، آپ تھوڑا سا رسپیکٹ دیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کی بیوی کی عزت کرے، اس کے جو ہے وہ اس کا سپورٹنگ بنے۔ سب سے بات جو دوسرا پوائنٹ ہے، مین پوائنٹ ہے، مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنا، یعنی کہ سپورٹنگ مرد ہو یا بیوی ہو، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سپورٹنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ پیسوں کا مسئلہ ہو، ہیلتھ ایشو ہو یا سٹریس ہو، کامیاب شوہر کبھی بھی حالات سے بھاگتا نہیں ہے، اور خوش نصیب بیوی جو ہے شکایتوں کے انبار لگانے کے بجائے سپورٹنگ بنتی ہے۔ دونوں کو ایک ٹیم کی طرح جو ہے وہ کھڑے رہنا چاہیے۔ جو ریلیشن شپ پرابلم میں ساتھ دیتے ہیں وہی ریئل ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ باقی پوائنٹس ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ہاؤس وائف کو جو ہے وہ اسٹریس نہیں لینا چاہیے، اپنی سیلف کیئر بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ میں اپنی روٹین بھی بتاؤں گی کہ سارا دن کام کرنے کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا 5-10 منٹ اپنی ہیلتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی دینا چاہیے۔ خواتین اکثر کیا کرتی ہیں، کام کاج میں اتنی زیادہ بیزی ہو جاتی ہیں کہ خود کو جو ہے وہ سیلف کیئر کر ہی نہیں پاتی ہیں۔ تو گھر میں آپ کے کچن میں ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے، بس ٹائم نکالنے کا ٹائم ہونا چاہیے۔ بیسن ہوتا ہے، میں نے اکثر ہی جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں یہ شامل کرتی ہوں کہ کلینزنگ اسکرب وغیرہ میں اپنی باڈی کی ضرور کرتی ہوں۔ 2 چمچ بیسن لے لیں، گھر میں موجود ہوتا ہے کچن میں، آپ اس میں نے اورنج، جیسے آج کل سیزن تھا تو اس کے چھلکے جو ہے وہ میں نے سکھا کے پیس کے رکھے ہوئے ہیں، اورنج پیل پاؤڈر 1 چمچ ڈال لیں۔ فروٹس پیک جو ہے وہ میں نے فروٹس کے چھلکے پھینکتی نہیں ہوں، وہ بھی میں نے سکھا کے رکھے ہوں پاؤڈر بنا کے، وہ 1 چمچ ڈال لیں۔ 1 چمچ شہد ڈال لیں، 2 چمچ دہی کا ڈال لیں آپ اس میں، اس کا اسکرب سا، اور یہ بڑا پیسٹ سا بن جاتا ہے۔ اس کا آپ جو ہے وہ باڈی پہ، ہاتھوں کو، فیس پہ لگائیں اور 10 منٹ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد واش کریں۔ آپ یقین جانیں آپ کی جو اسکن ہے وہ گلو کرنے لگے گی۔ بہت مہنگے آپ کو جو ہے وہ فیشیل اور جو ہے وہ کریموں کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بڑا زبردست ہے اور اس کے کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔
تو یہ آپ کو اپنی روٹین میں یہ چیزیں شامل کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ کام بھی چل رہے تھے تو بچوں نے مجھے کہا کہ مما آج ہمیں جو ہے وہ آلو کی ٹکی شورلا آلو جو ہے وہ نیٹ پہ کافی وائرل ہو رہی تھی، تو آپ یہ ہمیں بنا کر دیں۔ وہ بھی میں بنا رہی تھی اور ساتھ کھیر بھی بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کے ساتھ ایک میرا دماغ چل رہا ہوتا ہے کچن میں جب کام کر رہی ہوتی ہوں، تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور زبردست ٹاپک بھی ساتھ لے کر آؤں، تاکہ جو ہے وہ آپ اس سے مستفیض بھی ہو سکے۔ ہر انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو، دوسروں سے جس کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک پہ دوبارہ آتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 3، شکر اور تعریف کی عادت، اپریسیشن، یہ آپ بنا لیں اپنے۔ یہ عادت بھی بہت ضروری ہونی چاہیے، یہ پوائنٹ کو فالو ضرور کریں آپ۔ شوہر بیوی کی چھوٹی کوشش کو بھی نوٹس کرتا ہے اور بیوی شوہر کی محنت کو بھی فیل کرتی ہے۔ ایک دوسرے کو اپریشیٹ ضرور کریں، چند الفاظ جو حوصلے اور ہمت کو بڑھاتے ہیں وہ ضرور بولا کریں۔ محبت کو بڑھانے والے ورڈز بولا کریں، جیسے کہ تھینک یو، جزاک اللہ، اچھا کیا آپ نے، مجھے بہت اچھا لگا، جو ہے وہ اس طرح کے آپ ورڈز جو ہے وہ بیوی کو بھی چاہیے اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرے۔ تعریف کرنا حوصلے کو بڑھا دیتا ہے۔ سارا دن بیوی کچن میں کام کرتی ہے، شام میں آ کر اگر ایک مرد یہ کہہ دیتا ہے کہ تو نے تو سارا دن کچھ کیا ہی نہیں، کیا کرتی ہو، تو اس سے جو ہے وہ عورت کا حوصلہ جو ہے وہ پست ہو جاتا ہے، نہ کہ اسٹرانگ ہو۔ تو اگر شوہر چند الفاظ آ کر کہتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ سارا دن اتنا کرتے ہو، میرے بچوں کے خیال رکھتی ہو، پیچھے سے گھر کو سنبھال رہی ہو، کیئر کر رہی ہو، اس سے عورت کا حوصلہ بڑھتا ہے، خون ڈیولپ ہوتا ہے، بڑھ جاتی ہے وہ عورت جو ہے وہ بہت خوشی فیل کرتی ہے۔ اور اگر عورت بھی جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ آپ سارا دن ہمارے لیے، بچوں کے لیے باہر دن رات آپ تھکتے ہیں، کماتے ہیں، تو اس میں کیا جاتا ہے عورت کا؟ کوئی پیسے تو نہیں لگ رہے ہیں۔ تعریف کے چند بول دینے سے ریلیشن شپ بہت زیادہ اسٹرانگ بن جاتا ہے آپ کا، اور یہ بولنے چاہیے۔ یہ وہ اپریشیشن وہ طاقت ہے جو ریلیشن شپ کو بہت زیادہ ریوائیو کر دیتی ہے۔ یہ لفظ بڑا میجک کا کام کرتے ہیں، ریلیشن شپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنا دیتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو ضرور فالو کیجیے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپانا، یعنی کہ پرائیویسی۔ چوتھی نشانی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ پرائیویسی ہونی چاہیے۔ کامیاب شوہر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی کمزوریوں کو اور اس کی غلطیوں کو، خطاؤں کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی آپ کا دوست کیوں نہ ہو۔ پلیز ان سے اپنی بیوی کی غلطیوں کا یا کمزوریوں کو ڈسکس مت کریں۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ جو ہے وہ اپنے شوہر کی باتوں کو دوسروں تک نہ پہنچائے، اپنے میکے والوں سے ڈسکس نہ کرے، پیچھے نہ پہنچائے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو۔ اس سے کیا ہوگا کہ معاملات بگڑیں گے، سنبھلیں گے نہیں۔ گھر کی بات گھر میں رہے تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور وہ ریلیشن شپ بہت زیادہ سیف بھی رہتا ہے۔ اس لیے جو اسٹرانگ کپل ہوتا ہے وہ اپنی پرابلمس کو پبلک نہیں کرتا ہے، وہ پرائیویٹ رکھتا ہے۔ اور یہ پوائنٹ جو ہے وہ اس کو ضرور فالو کریں۔ اور نمبر 5 پوائنٹ جو ہے وہ غصے پر کنٹرول اور صبر کا مظاہرہ کرنا۔ ہر جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے، اس میں آرگومنٹس ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں دیکھیں، ماں باپ میں دیکھیں، میاں بیوی میں تو بہت زیادہ آرگومنٹس ہوتے ہیں، لیکن جو سمجھدار اور کامیاب شوہر ہوتا ہے نا، وہ غصے میں ڈیسیژن نہیں لیتے ہیں۔ غصہ جو ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ بہت بعد میں پچھتاوا نہ کرنا پڑے۔ کم اپنے آپ پہ کنٹرول کرو۔ اگر غصہ آ رہا ہے تو اگر بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے سامنے وہ باتیں نہ کرے یا وہ کام نہ کرے جن سے شوہر کو غصہ آتا ہے۔ ایک عقل مند اور سمجھدار اور خوش نصیب بیوی وہی ہوتی ہے جو سچویشن کو ورس نہیں بناتی ہے، بلکہ صبر سے اور غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی کو بہت زیادہ مضبوط اور پائیدار بنا لیتی ہے۔ ایک سمجھدار بیوی بننا چاہیے، عورت کو ہی جو ہے وہ سروائیو کرنا چاہیے، عورت کو ہی صبر سے کام لینا چاہیے۔ مرد کو تو اللہ پاک نے پرائورٹی رکھی ہے، وہ معتبرانہ شخصیت دی ہوئی ہے، اس سے کبھی بھی موازنہ یا کمپیریزن یا اپنے آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹنا نہیں چاہیے، اس کے مقابلے پر لا کر نہیں کھڑا کرنا چاہیے کہ اگر شوہر نے ایک لفظ بولا ہے غصے میں تو میں اس سے 2 بولوں، میں بھی اس کی برابر کی شریک ہوں۔ ایسے نہیں کریں، ایسے معاملات جو ہیں وہ بگڑیں گے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جایا کرے اگر شوہر غصے میں ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 پوائنٹ سب سے بہت ہی پیارا اور زبردست پوائنٹ ہے کہ اللہ کو رشتے میں شامل رکھنا، فیتھ۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جب شوہر گھر سے جائے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے لیے اس کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ کی حفاظت میں دے، دعا سے رخصت کریں، اللہ کے حوالے، اور رزق میں برکت کی دعا کریں، خیر و عافیت سے جائیں اور خیر و عافیت سے واپس لوٹیں، اس طرح کی دعاؤں سے رخصت کرے بیوی کو چاہیے۔
اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کو اللہ حافظ کر کے اور اس کو اللہ کے حوالے کر کے فی امان اللہ کہہ کر جانا چاہیے، تاکہ وہ بیوی کو بھی اللہ کی سپورٹ کر کے جانا چاہیے۔ لوٹ کر آنے کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے لوٹ کر آنا بھی ہے یا نہیں آنا ہے۔ جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں سکون آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ کبھی فیل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اور آپ کے پارٹنر میں یہ 6 نشانیاں ہیں تو یقین مانیں آپ واقعہ خوش نصیب ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آج سے کوشش کر دیجئے، کیونکہ کامیاب میرج، سکسیزفل میرج جو ہوتی ہے نا، وہ ان 6 ہیبٹ سے ہی بنتی ہے۔ عادتوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کر دیجیے گا، تاکہ جو ہے وہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک اچھی سی ٹاپکس کے ساتھ آپ تک پہنچ جائیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ دعائیں دیا کریں اپنے بچوں کو، خود کے لیے اور اپنے شوہر کو۔ آپ ان کو دعائیں دیں گی تو سمجھو وہ پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ ہر کسی کو دعا میں شامل رکھنا چاہیے، ہمیں بھی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ بہت خوش رہیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کی ازدواجی زندگی بہت زیادہ خوشحال اور پرسکون گزرے۔ آمین ثم آمین۔ اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔